حضور اس کی ضرورت اور اہمیت کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت تو بڑے الہام کے نیچے ہاں جی جہاں الہام موجود ہو تو یہ کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ انسان اس کی کا کون سی شخصیت کا اظہار کرتا الہام ہے؟ جو ہے اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، میرے ذہن میں اصل میں ایک شعر ہے غالب کا ہاں کہ غالب سریر خام و نوائے سروش میں سمجھ گیا۔ آتے ہیں غیب جی سے یہ مدامی خیال میں، وہ اسی کیا حقیقت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے، ایک وہ شعلہ نور ہے جو دل کی تعدیل یا فطرت کی تعدیل سے دل سے اٹھتا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ الہام کے تعلق کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے یہ بھڑک اٹھنے کو تیار تھا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوتی۔ یہ جو مقام ہے جب دل کے شعلہ نور بغیر کسی اور شعلے کے خود بخود بھڑک اٹھنے پر تیار ہو جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جس پہ عام انسان کو جو خدا سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کو اندر سے ایک روشنی پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اس کا نام نوائے سروش رکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ اوپر سے نہیں اترتی، لیکن جب وہ اوپر سے اترتی ہے تو نور علی نور بن کر اس کی کیا پلٹ جاتی ہے، وہ مضمون ہی اور ہو جاتا ہے۔ تو آسمانی ادب اور مادی ادب کے درمیان یہ فرق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سمجھے؟